الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في موضع آخر ووصينا الإنسان بوالديه حسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی کبریائی اور پاکیزگی اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہم سب کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے قرآن مجید سے 3 جگہوں سے میں نے آیات کریمہ پڑھی، لیکن ہمارے پیش نظر پیارے نبی علیہ السلام کی ایک اہم حدیث ہے۔ اسی حدیث کے ضمن میں یہ آیات کریمہ آتی ہے۔ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے اس کائنات 4 لوگوں پر کہا ہے کہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ ویسے ملعون فی الدنیا والآخرہ کی ایک لمبی سی فہرست ہے، لیکن آج کے اس خطبے میں صرف انہی 4 لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طالب ہوں کہ مولا کریم ہمیں کتاب و سنت کے مطابق کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
کہ 4 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ لعنت زبان رسول سے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور لعنت کا مفہوم اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے الابتعاد عن الرحمہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس پر لعنت پڑ جاتی ہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ایسے آدمی کے اوپر نہیں ہوتا ہے، نہ تو دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ ان 4 لوگوں میں سے پہلا آدمی جسے پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، لعنت ہے اس آدمی پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے۔ یعنی گویا کہ وہ آدمی جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، ان کی خاطر و مدارات نہیں کرتا ہے، ان کے رہن سہن، ان کے بود و باش اور ان کے طرز زندگی سے ان کو ہمکنار نہیں کرتا ہے، گویا کہ ایسا آدمی اس کائنات پر ملعون ہے اور اللہ رب العالمین کی نگاہ سے گرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لفظ انسان سے مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب کوئی اہم بات آتی ہے تو مومنین کو مخاطب کرتے ہیں، اہل ایمان کو پکارتے ہیں کہ تم ایسا کام کرو تاکہ تمہیں جنت مل جائے، تم ایسا کام کرو تاکہ تم میری نظر رحمت سے مایوس نہ ہو، تم ایسا کام کرو جس سے تمہاری آخرت فوز و فلاح سے ہمکنار ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کیا ہے، اب وہ انسان چاہے مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ انسان ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اپنے والدین کی خدمت کو بجا لائے، اپنے والدین کے طرز زندگی میں آنے والے تمام مشکلات اور مصائب میں ان کے ساتھ ساتھ رہے، ان کے دکھ سکھ کا ساتھی بن جائے۔ اور یہ آیت کریمہ جانتے ہیں کہ ایک ایسے صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جس صحابی کا نام پیارے نبی علیہ السلام کی فہرست میں شامل ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص کی ماں اسلام نہیں لاتی ہے، اور اسلام نہیں لاتی ہے صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب تک تو اسلام سے پھر واپس اپنے آبائی دین میں نہیں آئے گا یا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تو انکار نہیں کر دے گا، تب تک میں نہ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی، یہاں تک کہ اسی حالت میں میں اس دنیا سے رخصت ہو جانا چاہتی ہوں۔ لیکن بیٹا بیٹا ہوتا ہے، ماں کی ممتا اسے پکار رہی ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے، میری ماں ایسی ایسی باتیں کہہ رہی ہے، اور میں چونکہ اب اسلام کو قبول کر چکا ہوں اور اسلام سے برگشتہ ہونا نہیں چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی فارمولہ بتائیں، کوئی حکمت بتائیں کہ جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کے ساتھ رہ سکوں۔ لیکن اسلام ہے جو حالت کفر میں بھی اسلام اپنی ماں اور اپنے باپ کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ شرک کرنے پر آمادہ کر دیں، الا اللہ تشرک بی شیئا ما لیس لک بہ علم، یہاں تک کہ اگر وہ والدین تم سے شرک کرنے کو کہتے ہیں، صرف اسی پوزیشن میں والدین کی باتوں کا انکار کیا جا سکتا ہے، ورنہ دنیا میں کسی بھی بات پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا،
کہ تم ان کی اس مسئلے میں اطاعت نہ کرو، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو۔ پہنچتے ہیں اور اپنی ماں کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ بہت زیادہ ہار جاتی ہے تو اپنے بانس کی تیلی لیتے ہیں یا کوئی ایسا سامان لیتے ہیں جو اس وقت میسر ہوتا ہے، وہ دونوں دانتوں اوپر اور نیچے کے دانتوں کے نیچے دبا دیتے ہیں، جس سے ان کی ماں کا منہ کھل جاتا ہے، اور اسی راستے سے وہ کھانے کی سپلائی کرتے ہیں کہ میری ماں زندہ رہے۔ اس لیے کہ دنیا میں ان کی اطاعت لازم ہے، دنیا کے حوالے سے ان کے کاموں کو کرنا ہے، انہیں کھانا اور پینا میسر کرنا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صرف شرک اگر والدین کہتے ہیں کرنے کو تو صرف انہی باتوں پر ان کا انکار کیا جائے گا، اور اگر والدین حالت کفر میں ہیں پھر بھی ان کے ساتھ دنیا کے اعتبار سے جو ان کا رہن سہن ہوتا ہے، جو ان کی بود و باش ہوتی ہے، جو ان کے لیے کھانے اور کپڑے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ ایک مسلمان اولاد کو اپنے والدین کے حق میں پورا کرنا ہے۔ تو بھلا بتائیے، ہم سب کا گھرانہ مسلمان ہے، ہم سب کے والدین مسلمان ہیں، تو بدرجہ اولا ہمارے اوپر یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت میں پیش رہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں، ان کی زندگی کا سامان ہم بن جائیں۔ جب ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، جب ہم اپنے پاؤں سے چل نہیں سکتے تھے، جب ہم خود سے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، جب ہم خود سے پانی نہیں پی سکتے تھے، وہی ماں ہے جو ہم کو پانی پلاتی تھی، وہی ماں ہے جو ہم کو کھانا کھلاتی تھی، وہی ماں ہے جو سردیوں کے موسم میں گیلے بستر پر سو جایا کرتی تھی اور اپنی اولاد کو سوکھے بستر پر سلا دیا کرتی تھی۔ تو جب وہ ماں بوڑھی ہو گئی، جب وہ والدین بوڑھے ہو گئے، تو وہ گویا کہ اسی بچے کی ضمن میں آ گئے۔ اب آپ کو ان کے لیے سوکھے بستر کا اور گرم بستر مہیا کرنا ہے، انہیں اچھا اور گرم کھانا میسر کرنا ہے۔ اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں مشرک ہے۔ آپ یاد کیجئے ماں کی ممتا کو، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، وہ ایک نس کے ذریعے سے، ایک نلی کے ذریعے سے اپنے لہو کو نچوڑ کر کے آپ کے لیے غذا فراہم کرتی تھی، آپ کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔ کبھی جا کر کے تنہائی میں ایک ڈاکٹر سے پوچھئے گا کہ ماں جب مادر رحم میں بنتا ہوتا ہے، ایک بچہ جب مادر رحم میں پڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو کچھ کھاتی ہے اور جتنی وٹامنس لیتی ہے وہ سب بچے کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہیں؟ گویا کہ ماں اپنے منہ سے کھا کر کے ایک نلی کے ذریعے سے قدرت کا وہ کرشمہ دکھاتی ہے کہ آپ کا ڈھانچہ بن کر کے تیار ہو جاتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس ماں کی ممتا کو للکارتے ہیں، اس باپ کی زندگی کو جس نے اپنی پوری زندگی آپ کو بنانے پر داؤ پر لگا دیا، اس باپ کی شفقت اور محبت کو للکارتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اور وہی ماں ہے جب آپ اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو اپنے سرخ لہو کو نچوڑ کر کے سفید دودھ بنا کر کے اپنے چھاتی سے آپ کے منہ کو لگاتی ہے۔ جس دودھ کو پی کر کے آپ چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور بندہ بغیر ماں کی دودھ کو اس کے چھاتی سے منہ لگائے ہوئے اپنی زندگی کو کبھی کامیابی کے ساتھ جی نہیں سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹروں کا فیصلہ ہے، یہ سائنس کا فیصلہ ہے۔ اس ماں کی ممتا کا، اس باپ کی شفقت و محبت کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ جب وہ بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھ گئے، ان لوگوں سے پوچھئے جن لوگوں نے یتیمی کی زندگی بسر کی ہے، جنہوں نے اپنے والدین کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، جو آشرموں میں اپنی زندگی بتا رہے ہیں، جو اناتھ آشرموں میں رہ کر کے دوسروں کے سائے میں پڑ رہے ہیں، جا کر کے کبھی ان کے سر پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے شفقت کی چھاؤں میں سر کر کے دیکھیے کہ والدین کس قدر نعمت ہوتے ہیں، کس قدر زندگی کا اہم جز ہوتے ہیں، کہ اگر ان کو جدا کر دیا جائے تو خاندان جدا ہو جاتا ہے، اگر وہ الگ ہو جائے تو پورا خاندان بکھر جاتا ہے اور منتشر ہو جاتا ہے۔ تو ایسا آدمی لعنت کا مستحق ہے۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ارشاد ہونے والے کلمات بتاتے ہیں کہ ایسے آدمی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں پاپ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بغیر پاپ کی اجازت کے کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بغیر ماں کی ممتا کو حاصل کیے ہوئے اور ماں کی دعاؤں کو حاصل کیے ہوئے ایک آدمی جنت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے. جنت میں گھسنے کی بات، جنت میں داخل ہونے کی بات تو دور کی ہے. لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت اس آدمی پر پڑتی ہے جس نے اپنے والدین پر لعنت بھیجا. اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں کہ آدمی اپنے والدین کو گالی گلوچ دیتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا، یہ چیز بہت ناگوار لگی کہ کیسے ایک آدمی اپنے والدین کو گالی دے گا. کہا جب تم کسی دوسرے کو گالی دیتے ہو جھگڑا کرتے وقت، اس کی ماں بہن اور بیٹی کی گالی دیتے ہو، تو اس کے بدلے میں جب وہ آپ کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے تو اس گالی کے مجرم اور اس گالی کے گنہگار آپ ہوتے ہو. آپ اگرچہ اپنے منہ سے نہیں دے رہے ہو، آپ نے اس کی ماں بہن کو گالی دیا ہے، لیکن جب وہ آپ کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے تو اس کا صحرا آپ کے سر ادا کرتا ہے. اور دوسری حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لعن اللہ من سب والدیہ، لعنت ہے اس آدمی پر جس نے اپنے والدین کو برا بھلا کہا. اسی لیے اللہ کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ میری عبادت کے بعد تمہاری توجہات کا جو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ آپ کی بیوی بچوں سے بڑھ کر کے آپ کے والدین. ایک صحابی آتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہا مجھے بھی غزوے میں جانے کا شوق ہے، میں بھی لڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے جنگوں میں جانا چاہتا ہوں. کہا کہ کیا احی الوالدوں کا، کیا تمہارے والد یا والدہ زندہ ہیں؟ تمہارے گھر میں ہیں بوڑھے والدین؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں. کہا جا کر کے اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے، یہی غزوہ ہے. جو ثواب تم جا کر کے وہاں حاصل کرنا چاہتے ہو وہی کوششیں اگر تم اپنے گھر میں کرو، جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کے اجر و ثواب تمہیں ملے گا. آدمی بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، مسلمانوں کی بات کرتا ہے یہاں وہاں، لیکن اپنے گھر میں وہ فیل ہو جاتا ہے. ایسا پلان اور منصوبہ بنائیے کہ بہت سارے فضائل بنا کے ہم اپنے گرد و پیش رہ کر کے اپنے گھر میں حاصل کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا ہے جس کے پاس کئی اولادیں ہوتی ہیں وہ ماں اور باپ کا بھی بٹوارا کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس ماں نے اپنے دوسرے بیٹے کو اپنی چھاتی سے لگایا تھا اور مادر رحم میں رکھا تھا، اپنے کوکھ میں رکھ کر کے پالا اور پوسا تھا، وہی حادثہ آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا. اسی لیے کبھی ماں کا بٹوارا مت کرنا، کبھی باپ کا بٹوارا اپنی زندگی میں مت کرنا. ان کی طرف سے باتیں آئیں گی، رشتوں میں تلخیاں پیدا ہوں گی، رشتوں میں اتار چڑھاؤ آیا کرتے ہیں، مزاج میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے، بدلاؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. لیکن ان تمام حوادث سے آپ کو ٹکراتے ہوئے صحیح سمت میں اپنی زندگی کو قائم و دائم رکھنا ہے. یہ ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. لعن اللہ اللہ نہ والدین، لعنت اس آدمی پر جس نے اپنے والدین پر لعنت بھیجا. دوسرا شخص اس کائنات کا وہ ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہے اس آدمی پر جو مزاروں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھاتا ہے. لعنت ہے اس آدمی پر جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے لیے ذبیحے پیش کرتا ہے. لعنت ہے اس آدمی پر جو کسی پیر و مرشد کے کہنے پر جائز اور ناجائز طریقے سے قربانیاں پیش کیا کرتا ہے. ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ملعون ہے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. قربانی اگر دی جا سکتی ہے، صدقات اگر پیش کیے جا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی بھی موقع پر
صرف اور صرف قربانی اگر دی جا سکتی ہے تو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے دی جا سکتی ہے، اللہ کا نام پڑھ کر کے دیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بھی ذبیحہ اگر بغیر بسم اللہ کی ہے تو ایک مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں، اور کسی غیر کے دربار میں چڑھایا ہوا ماں یہ ایک مسلمان کے لیے قطعاً ناجائز ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری زندگی، میرا مرنا جینا، میری نماز، میری قربانی سب کچھ تیرے لیے ہے، اور اگر اس میں کسی نے لچک پیدا کیا تو وہ شرک کی دلدل میں پھنسے گا، اور اگر شرک کی دلدل میں پھنسے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ شرک کر بیٹھے تو آپ کے اعمال اکارت و برباد ہو جائے، آپ کا حج، آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کے زکات و صدقات ایک طرف، اور ایک بار زندگی میں پیش کیا گیا ذبیحہ غیر اللہ کے لیے ایک طرف، سارے اعمال کو آپ کے اکارت و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بھی نہیں شریک ہونا چاہیے جو کسی غیر کے در پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، یا ایسے لوگوں کا ذبیحہ کبھی کھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے کہ اس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہے یا نہیں پڑھا گیا ہے، کسی اور کے لیے تو خاص نہیں کیا گیا ہے۔ لعنت ہے اس آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے ذبیحے پیش کیا کرتا ہے، کسی کے پیرے پر کوئی چڑھاوا چڑھایا کرتا ہے، ہم کو اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ تیسرا شخص ہوا ہے لعن اللہ من آوى محدثا، لعنت ہے اس آدمی پر جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ بدعتی خطبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھتے ہیں، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ جہنم کے اندر لے جائے گا۔ یہ ہر خطبے میں اتنا اہم اگر پوائنٹ زندگی کا نہ ہوتا، اسلام کا اگر اہم پوائنٹ نہ ہوتا تو خطبے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ بدعت دین میں کسی بھی چیز کو اچھا سمجھ کر کے ایجاد کر دینا، 2 رکعت سنت ہے آپ اس کی جگہ پر 3 رکعت پڑھیں، اچھا عمل ہے، لیکن یہ بدعت ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کی مہر اس پر سخت نہیں ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کی طرف سے اگر حکم نہیں ملا ہے تو وہ چیز بدعت کے دائرے میں آتی ہے، خلاف شریعت ہو جاتی ہے۔ کتاب و سنت سے جو باتیں ٹکرا جائے وہ ایک بدعت ہے، اور بدعتی اور بدعت یہ دونوں ہماری زندگی کے لیے گھاتک ہے۔ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اور اگر ہم ان کی باتوں کو مان لیں تو ہم مخلد فی النار ہو جاتے ہیں، جہنم ہمارا ٹھکانہ بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ جب پیارے نبی علیہ السلام عرفہ کے میدان میں حج کرنے کے لیے آئے تھے اور کہا تھا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی، کہ آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ اسلام تو وہ درخت ہے جو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو اپنے سائے کے اندر جگہ دے گا، اور اسلام وہ مذہب ہے جو قیامت تک پیدا ہونے والے جدید مسائل کو بھی جب آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں گے اس میں اس کا حل موجود ہوگا۔ یہ آپ کے مذہب کی خوبصورتی ہے، آپ کے مذہب کا یہ حسن و جمال ہے، یہ آپ کے مذہب کی سب سے اعلیٰ خوبصورتی ہے کہ وہ آپ کی زندگیوں سے ہم آہنگ ہو کر کے آپ کے مسائل کو آگے لے جاتا ہے، اور جب جب نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے تو یہی قرآن ہمیں راہ راست دکھائے گا، صحیح راستہ دکھائے گا، جو راستہ ہماری زندگی کو کامیاب بنانے والا ہوگا۔ اس لیے بدعت سے بھی بچنا چاہیے اور بدعتی سے بھی بچنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل سنہ ہے، جب کسی بدعتی کو دیکھتے کہ وہ آ رہا ہے تو آپ راستہ بدل دیتے کہ کہیں سلام نہ کرنا پڑے، کہیں اس سے میل جول نہ ہو جائے، کہیں
کہیں اختلاط نہ ہو جائے ہماری، وہ راستہ بدل دیا کرتے تھے۔ یہی حال ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کسی بدعتی کو پناہ نہیں دینی چاہیے، اور اگر کوئی آدمی کسی بدعتی کو اپنی زندگی میں پناہ دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فمن احدث حدثا او محدثا فعليه لعنت اللہ، جس نے کوئی بدعت ایجاد کیا یا کسی بدعتی کو اس نے پناہ دیا، فعليه لعنت اللہ والملائکہ، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے اور ملائکہ کی بھی ہوتی ہے، اور سارے جہان والوں کی لعنت ایسے آدمی پر پڑتی ہے، اور ولا يقبل منه صرف ولا عدل، اور اس کا روپیہ پیسہ، اس کا فدیہ کوئی بھی اللہ کی راہ میں دیا گیا قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس اپنی زندگی میں آنے والے اس گھاتک مرحلے سے بچنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسے لوگ ہمارے قریب نہ آئیں۔ تیسرا آدمی وہ ہے لعن اللہ، چوتھا آدمی وہ ہے لعن اللہ من غیر منار الارض، لعنت ہے اس آدمی پر جو زمین کے نشانات کو بدل دیا کرتا ہے، زمین کے نشانات کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کھیت ہے، میڑ ہے، کوئی آدمی راتوں رات میڑ کو ہی تبدیل کر دے، کوئی آدمی کوئی نشان لگا ہے، کوئی پلر لگا ہے، اس پلر کو ہی ہٹا دے، یا کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کسی کی زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کر لے، تو ایسے آدمی پر بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ اور ایسا آدمی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جو زمین کے نشانات کو بدلتا ہے، جو اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے لوگوں کو بیوقوف بنایا کرتا ہے، جو دوسروں کی زمینوں کو کسی بھی طرح سے اپنے حق میں کر لیا کرتا ہے، ایسے آدمی کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا من اخذ شبرا من الارض توفقه یوم القیامت 7 عظیم، جس نے کسی کی زمین کو ظلم کرتے ہوئے ایک بالش اگر قبضہ کر لیا ہے تو کل قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ کل کا سین اور کل کا ڈرامہ جو میدان محشر کا ہوگا وہ ایک الگ نظارہ پیش کر رہا ہوگا، آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کے ڈھو رہا ہوگا، وہیں پر آپ دیکھیں گے یہ منظر بھی دیکھنے کے لائق ہوگا کہ جنہیں زمینوں سے بہت پیار ہوا کرتا تھا، زمینوں سے بڑی محبت اور للک ہوا کرتی تھی، اور دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر لیا کرتے تھے، وہ اسی زمینوں کا طوق اپنے گلے میں پہن کر کے اس کو گھسیٹ سے ملائیں گے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ کون لوگوں کی جماعت آ رہی ہے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے ایمانی کیا کرتے تھے، جو ناجائز طور پر ظلم کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی غریب کی زمین پر اپنے قانونی چالاکیوں کے ذریعے سے قبضہ کر لیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی زمین کو ہست سے نیست میں تبدیل کر لیا کرتے تھے، اور آج ان کی چالاکیوں کا یہ ثمرہ رب کائنات کے دربار میں مل رہا ہے کہ وہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اپنے گلے میں لپیٹ کر کے رب کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو کب اس کے یہ مرحلے آئے؟ اس حدیث کے بیان کرنے کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہے، چاروں صفات میں سے کوئی صفت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس کائنات کا سب سے اچھا آدمی ہے۔ اور اگر کوئی اس دلدل میں پھنس چکا ہے، یہ ان چاروں صفتوں میں سے کوئی صفت اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ اس چیز سے باز آئے اور پروردگار عالم سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ مولا کریم ہم سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، میں فلاں فلاں جرم کر بیٹھا ہوں۔ تو رب کا دربار کھلا ہے اور رب کا دروازہ کھلا ہے، اور توبے کا دروازہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ غرغرے کا عالم نہ ہو، یعنی ملک الموت ہمارے سامنے نہ آئے، ہماری روح اکھڑ نہ رہی ہو، اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے،
اور اگر ہم سے گناہ ہو چکے ہیں تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. انہی باتوں پر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو اس کائنات کے اندر جب تک زندہ رہیں دین و اسلام پر زندہ رہے. مولا کریم جو ہمارا خاتمہ ہو تو دین اور اسلام پر ہو. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.